स्पीकर सप्तान खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास जारी है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए खुफिया रायशुमारी की जाएगी। स्पीकर के लिए नून लीग के मलिक अहमद खान, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मलिक अहमद फजर मद्दे मुकाबिल है। डिप्टी स्पीकर के लिए नून लीग के मलिक ज़हीर इकबाल, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मोइन रियाज मद्दे मुकाबिल है। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ भी ऐवान में मौजूद हैं। ऐवान में मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों के 216 अरकान भी मौजूद हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 98 अरकान ऐवान में मौजूद हैं। स्पीकर सप्तान खान ने 4 नौ मुंतखब अरकान से हलफ लिया और अरकान से दस्तखत करवा लिए हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 4 अरकान ने हलफ उठाया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। स्पीकर सप्तान खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास जारी है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, बताइएगा। ये 1 घंटा 33 मिनट की तख़ीर से पंजाब असम्बली का इजलास 5:33 पर स्पीकर पंजाब असम्बली सप्तान खान की ज़ेर सदारत शुरू हुआ। तिलावत कलाम पाक से जो ये इजलास है उसका आगाज़ हुआ। उसके बाद नाते रसूल मकबूल पढ़ी गई। उसके बाद स्पीकर पंजाब असम्बली सप्तान खान की जानिब से वो जो अरकान पंजाब असम्बली जो कि गुज़िश्ता रोज़ असम्बली में नहीं आ सके थे और आज वो पहले दिन 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद असम्बली में आए हैं, उनसे स्पीकर पंजाब असम्बली सप्तान खान ने हलफ लिया। अब तक की जो मालूमात हैं उसके मुताबिक 6 जो अरकान असम्बली हैं उनसे हलफ लिया गया है, जिसमें ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से हाफ़िज़ फ़रत है। इसके अलावा साहबज़ादा वसीम और दीगर जो अरकान हैं उनसे आज हलफ लिया गया है। उसके बाद 20 मिनट के लिए जो पंजाब असम्बली के इजलास है उसकी कार्रवाई को रोका गया और नमाज के लिए 20 मिनट का वक्त दिया गया, जिसके बाद जो इजलास की कार्रवाई है उसका बाकायदा आगाज़ होगा। इस सिलसिले में आज जो इजलास बुलाया गया है वो इजलास बुलाने का जो एजेंडा है वो ये है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का जो इंतखाब है उसको अमल में लाया जाएगा। इस सिलसिले में जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रहनुमा हैं उनकी तरफ से असम्बली के फ्लोर पे अभी तक ये कहा गया है कि जो मखसूस नशिस्तें हैं उनका अभी तक इलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिफिकेशन नहीं किया गया, लिहाजा तब तक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब ना किया जाए जब तक ये मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन नहीं हो जाता। जबकि दूसरी तरफ जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से स्पीकर के उम्मीदवार हैं मलिक मोहम्मद अहमद खान, उनकी तरफ से ऐवान में ये कहा गया कि जो रूल्स हैं वो इस चीज़ की इजाज़त देते हैं कि स्पीकर का जो इलेक्शन है उसको करवाया जाए और आज जो ऐवान में इजलास बुलाने का एजेंडा था वो भी यही था कि स्पीकर का जो इलेक्शन है वो करवाया जाए। ताहम अभी जब ऐवान में दोबारा से पंजाब असम्बली की कार्रवाई का आगाज़ होगा तो फिर इसमें जो अगली पेशरफ्त है वो सामने आएगी। लेकिन इस वक्त ऐवान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों के 216 से ज़ायद जो MPAs और अरकान असम्बली हैं वो मौजूद हैं, जबकि दूसरी तरफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 98 अरकान मौजूद हैं। तकरीबन 5:15 पे जो नामज़द वज़ीर आला पंजाब हैं मरीम नवाज़, वो जैसे ही ऐवान में दाखिल हुई तो उस वक्त ऐवान में जो हंगामा खेज़ जो मनाज़र हैं वो देखने को मिले। मरीम नवाज़ का ऐवान में पहुँचने पर इस्तकबाल करने के लिए जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MPAs और इत्तेहादी जमातों के MPAs मौजूद थे और जो मेहमानान गैलरी में मौजूद थे उनकी तरफ से मरीम नवाज़ के हक़ में नारेबाजी की गई, तो दूसरी तरफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो मेंबरान सूबाई असम्बली हैं उनकी तरफ से भी उनके मुखालिफ नारेबाजी शुरू कर दी गई और ये नारेबाजी का सिलसिला 10 से 15 मिनट तक जारी रहा। बाद 5:33 पर जो इजलास की बाकायदा कार्रवाई है उसका आगाज़ हो गया और जो मेंबरान सूबाई असम्बली हैं उनसे हलफ ले लिया गया। अब से कुछ देर बाद तवक्को यही की जा रही है कि स्पीकर का इलेक्शन करवाने के लिए जो इस वक्त मौजूदा स्पीकर पंजाब असम्बली हैं सप्तान खान, उनकी तरफ से ऐलान कर दिया जाएगा, जिसके बाद इस इंतखाब के हवाले से जो एक रूल ऑफ लॉ और प्रोसेस है उसके हवाले से मेंबरान सूबाई असम्बली को आगाह किया जाएगा और फिर स्पीकर के चुनाव के लिए बाकायदा तौर पर वोटिंग की जाएगी। स्पीकर के इलेक्शन की जो वोटिंग है वो सीक्रेट बैलेट के ज़रिए होगी, खुफिया रायशुमारी के ज़रिए होगी। मलिक अहमद खान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से और अहमद खान भुचर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से मद्दे मुकाबल होंगे। बज़ाहिर तो अभी तक यही नज़र आ रहा है कि अददी अक्सरियत को देखा जाए
تو جو اسپیکر ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون اور ان کی اتحادی جماعتوں کے جو حمایت یافتہ امیدوار ہوں گے ان کا ہوگا۔ جو نئے اسپیکر منتخب ہوں گے، نو منتخب اسپیکر ہوں گے، وہ جب اسپیکر کی کرسی پر براجمان ہوں گے تو اس کے بعد جو ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب ہے اس کا عمل شروع کیا جائے گا۔ ڈپٹی اسپیکر کے حوالے سے میں آپ کو اپڈیٹ کرتا ہوں تو اس میں پاکستان مسلم لیگ نون چندر ہے، جبکہ دوسری طرف معین ریاض قریشی ہیں سنی اتحاد کونسل کی طرف سے۔ تو جو نو منتخب اسپیکر ہوں گے وہ ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب کروائیں گے اور پھر اس کے بعد قائد ایوان کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے جو الیکشن ہے اس کے شیڈول کا اعلان کر دیا جائے گا۔ فی الحال جو پنجاب اسمبلی ہے اس کے ایوان میں اس وقت 312 سے زائد جو اراکین اسمبلی ہیں وہ موجود ہے، جس میں جو 98 اراکین ہیں وہ سنی اتحاد کونسل کے ہیں، 216 جو اراکین ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ہیں۔ جیسے ہی جو اسمبلی ہے اس کی کارروائی آگے بڑھے گی تو ساتھ ہی جو اسپیکر کا انتخاب ہے وہ شروع کر دیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے زین العابدین، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ اسپیکر سبطین خان کی زیر صدارت پنجاب اسمبلی کا اجلاس جاری ہے۔ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب کے لیے خفیہ رائے شماری کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں صدق کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا، کہ بحیثیت رکن صوبائی اسمبلی پنجاب میں اپنے فرائض و کارہائے منصبی ایمانداری اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور، قانون اور اسمبلی کے قواعد کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری، سالمیت، استحکام، یکجہتی اور خوشحالی کی خاطر سر انجام دوں گا، کہ میں اسلامی نظریہ کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہوں گا، اور جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے، اور یہ کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے، آمین۔ پنجاب اسمبلی کے احاطے سے کسی کو گرفتار نہیں ہونے دوں گا، میاں اسلم اقبال نے ابھی تک حلف نہیں اٹھایا، پشاور ہائی کورٹ کی ہدایت پر آئیں گے۔ اسپیکر سبطین خان نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ پی ٹی آئی کے امیدوار سنی اتحاد کونسل میں آئے، انہیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی، کسی نے ابھی تک پروڈکشن آرڈر کی درخواست نہیں کی۔ He has been elected as MPA. انہوں نے پشاور سے اپنی حفاظتی ضمانت بھی کرا لی، لیکن کل ایک پروپیگنڈا چلا کہ جناب میاں اسلم اقبال کو گرفتار کر لیا، جس کے اوپر میں نے پروڈکشن آرڈرز والی بات بھی کی تھی، آپ میڈیا گواہ ہیں، لیکن وہ اریسٹ نہیں ہوئے۔ جب وہ آئیں گے، اب مجھے نہیں پتا وہ کیوں نہیں آ رہے، جب وہ آئیں گے تو انشاءاللہ ان کا اوتھ ہو جائے گا۔ آج اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا فیصلہ ہوگا، ملک احمد خان اور ظہیر اقبال چنڑ کامیاب ہوں گے۔ خواجہ سلمان رفیق کی میڈیا سے گفتگو، بولے میرے دور میں یہ قانون بنا تھا کہ پروٹیکشن بل پر ممبر کو پنجاب اسمبلی آنا چاہیے۔ حکمت بھی ہماری بڑی واضح ہے، اللہ پاک کا احسان ہے کہ اس نے پنجاب میں ہمیں اکثریت دی ہے اور بڑی کلیئر میجورٹی ہے۔ آج انشاءاللہ الیکشن میں آپ دیکھیں گے کہ بہت ہی اکثریت کے ساتھ ملک احمد صاحب اور ظہیر میاں جو انشاءاللہ الیکٹ ہوں گے، اور آج پھر اگلے ایجنڈے کا اعلان کر دیا جائے گا۔ میرا خیال ہے کہ اتوار یا پیر کو فوری طور پہ اجلاس ہوگا۔
سر وہ جس دوست نے بھی آنا ہے، ظاہر ہے کوئی ایم پی اے کو کوئی نہیں روک سکتا. کل بھی تحریک انصاف کے جتنے بھی دوست تھے وہ وہاں پہ موجود تھے، انہوں نے ظاہر پروٹیسٹ کیا، ان کا اپنا رائٹ ہے، حق ہے. تو جو بھی ایم پی ہے وہ آنے میں تو کوئی پابندی نہیں ہے ان کے، اور ضرور آنا چاہیے، اجلاس اٹینڈ کرنا چاہیے، اپنا موقع بیان کرنا چاہیے. کل سبطین صاحب نے بات کی تھی، اسپیکر صاحب نے، بالکل پروڈکشن، آپ کو یاد ہوگا پروڈکشن آرڈر کا قانون بھی اس وقت بنا تھا جب میں جیل میں گیا تھا، اس سے پہلے پنجاب اسمبلی میں قانون موجود نہیں تھا. تو ایک قانون بالکل بننا چاہیے، ہر ایم پی اے کا رائٹ ہے، اس کو اسمبلی اجلاس میں آنا چاہیے. لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات، اسد منظور بٹ صدر لاہور ہائی کورٹ بار منتخب ہو گئے ہیں. اسد منظور بٹ 6195 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ہیں، جبکہ آسمہ جہانگیر گروپ کے صدارتی امیدوار ثاقب اکرم گوندل 5768 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر موجود ہیں. میاں سردار علی 3344 ووٹ لے کر نائب صدر منتخب، قادر بخش چاہل 7119 ووٹ لے کر سیکرٹری منتخب ہوئے ہیں. میاں سردار علی 3344 ووٹ لے کر نائب صدر منتخب. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نعمان نور سے. جی نعمان، بتائیے گا. نعمان سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کو بتا رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات، اسد منظور بٹ صدر لاہور ہائی کورٹ بار منتخب ہو گئے ہیں. اسد منظور بٹ 6195 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ہیں، جبکہ آسمہ جہانگیر گروپ کے صدارتی امیدوار ثاقب اکرم گوندل 5768 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر موجود ہیں. میاں سردار علی 3344 ووٹ لے کر نائب صدر منتخب ہوئے ہیں. قادر بخش چاہل 7119 ووٹ لے کر سیکرٹری منتخب. میاں سردار علی 3344 ووٹ لے کر نائب صدر منتخب ہوئے ہیں. قادر بخش چاہل 7119 ووٹ لے کر سیکرٹری منتخب ہوئے ہیں. فلک ناز گل 5503 ووٹ لے کر فائنانس سیکرٹری منتخب ہو گئی ہیں. لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات، اسد منظور بٹ صدر لاہور بار ایسوسی ایشن کے صدر منتخب ہوئے ہیں. اسد منظور بٹ 6195 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ہیں. آسمہ جہانگیر گروپ کے صدارتی امیدوار ثاقب اکرم گوندل 5768 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر موجود ہیں. میاں سردار علی 3344 ووٹ لے کر نائب صدر منتخب ہو گئے ہیں. اراکین پنجاب اسمبلی سال 2024 سے تنخواہوں کی مد میں 65 کروڑ 57,58,400 روپے وصول کریں گے. ہر رکن اسمبلی کو ایک سال میں 21,12,000 روپے ملتے ہیں. رواں سال میں 10 مہینے اور 7 روز باقی ہیں. تنخواہ اور تمام الاؤنسز ملا کر ہر رکن کو ماہانہ 1,76,000 روپے ملتے ہیں. 371 اراکین کے ایوان میں ایک نشست پر الیکشن نہیں ہوئے. پنجاب اسمبلی کے 371 اراکین کے ایوان میں ایک نشست پر الیکشن نہیں ہوئے. ارکان اسمبلی کی تنخواہوں میں پی ٹی آئی دور میں آخری مرتبہ اضافہ ہوا تھا. پنجاب اسمبلی کے ہر رکن کی بنیادی ماہانہ تنخواہ 76,000 روپے ہے، جبکہ ٹیلی فون الاؤنس 10,000، امدادی الاؤنس 15,000 روپے ہے. آفس مینٹیننس الاؤنس 10,000 روپے اور ہاؤس الاؤنس 50,000 روپے ملتا ہے. اس کے علاوہ یوٹیلیٹی الاؤنس کے 15,000 روپے دیے جاتے ہیں. تنخواہ اور تمام الاؤنسز ملا کر ہر رکن پنجاب اسمبلی کو ماہانہ 1,76,000 روپے ملتے ہیں. پنجاب اسمبلی اور کمیٹیوں کے اجلاسوں کے دوران تمام اراکین کو الگ اعزازیہ اور الاؤنسز دیے جاتے ہیں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد یاسین، لاہور نیوز. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی نامزد وزیر اعلیٰ مریم نواز سے ملاقات. کہنے لگے پہلی خاتون وزیر اعلیٰ پنجاب ہونا روشن مثال ہے، آپ کی کامیابی کے لیے دعا گو ہے. مریم نواز نے بھی نگران وزیر اعلیٰ کے شروع کردہ عوامی مفاد کے منصوبوں کو آگے بڑھانے کے عزم کا اظہار کیا. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی رائے گنج پہنچے، جہاں جاتی امرا میں نامزد وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے محسن نقوی کا استقبال کیا. محسن نقوی نے مریم نواز کو وزیر اعلیٰ نامزدگی پر مبارکباد پیش کی. نگران وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پنجاب کی تاریخ کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ہونا روشن مثال ہے. پورا یقین ہے کہ آپ پنجاب میں عوامی خدمت کی نئی تاریخ لکھیں گی. پنجاب اور عوام کی بھلائی کے مشن میں میری بھرپور معاونت آپ کو حاصل رہے گی. نگران وزیر اعلیٰ نے پنجاب میں ترقیاتی کاموں کے حوالے سے نامزد وزیر اعلیٰ کو بریف کیا اور ان کی کامیابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا. نامزد وزیر اعلیٰ مریم نواز نے محسن نقوی کی نگران وزیر اعلیٰ کے طور پر عوامی خدمت کو سراہا. مریم نواز نے کہا کہ آپ کے شروع کردہ عوامی مفاد کے منصوبوں کو آگے بڑھائیں گے. نامزد وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے نگران وزیر اعلیٰ کی آمد پر ان کا شکریہ ادا کیا.
مسلم لیگ نون لاہور کے صدر سیف الملوک کھوکر کہتے ہیں ہم انتشار نہیں خدمت کی سیاست پر یقین رکھتے ہیں. بانی پی ٹی آئی کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہمیں مشکل فیصلے کرنے پڑے تھے. ریاست کو ڈیفالٹ سے بچایا, سیاست کو قربان کیا. پنجاب میں مریم نواز کی سربراہی میں ترقی کا سفر دوبارہ شروع کریں گے. مسلم لیگ سیکریٹریٹ نصیر آباد میں صدر مسلم لیگ نون لاہور سیف الملوک کھوکر نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا, آج پاکستانی قوم اللہ کی مشکور ہے کہ انتخابات کا مرحلہ مکمل ہوا. مریم نواز دلیر باپ کی دلیر بیٹی پنجاب کو ترقی کی طرف لے کر جائے گی. میاں نواز شریف کی قیادت میں خدمت کی نئی منزلوں کی طرف سفر شروع کر رہے ہیں. مریم نواز دلیر باپ کی دلیر بیٹی, الحمدللہ وہ اپنے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب, میاں محمد شہباز شریف صاحب کے ویژن کے مطابق الحمدللہ پنجاب کو ایک ترقی کی طرف لے کر جائیں گے انشاءاللہ, اور پنجاب کامیابی کی طرف جائے گا. ایک سوال کے جواب میں صدر مسلم لیگ نون لاہور نے بتایا کہ بانی پی ٹی آئی کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا. مسلم لیگ نون کی قیادت کو سیاست کے بجائے ریاست بچانے کی پالیسی اپنانی اور مشکل فیصلے لینے پڑے, جس سے لوگوں کو مہنگائی کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اب تنظیم سازی پر توجہ دیں گے. جب کوئی لینے کو تیار نہیں تھا حکومت, میاں شہباز شریف صاحب نے, پی ڈی ایم نے حکومت جب انہوں جمہوری طریقے سے ان کو ملی, انہوں نے سخت فیصلے ضرور کیے. اگر سخت فیصلے نہ کرتے تو ملک واقعی بلیک لسٹ ہوتا. انہوں نے اپنی سیاست نہیں بچائی, انہوں نے ریاست بچائی ہے. سیف الملوک کھوکر کا کہنا تھا کہ ہمیشہ مسلم لیگ نون کے دور میں ترقی اور معیشت بہتر ہوئی, اب پھر پاکستان ترقی کی طرف گامزن ہوگا.